پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ چھٹا باب۔ نہ جانے کس سرسراہٹ، ہلکی سی آہٹ سے امبر کی آنکھ کھل گئی۔ ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے روتے آہیں بھرتے اس نے رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ نہ جانے صبح کس وقت اذان سے ذرا پہلے اس کی نیند کو ترسی آنکھیں جھپک گئی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی سوجی ہوئی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے پلنگ کی دوسری سمت دیکھا۔ ہانیہ کا حصہ خالی تھا، وہ اٹھ کر باہر جا چکی تھی۔ حارث کا زمین پر بچھا گدا بھی خالی تھا۔ ان دونوں کے چلنے پھرنے کی سرسراہٹ سے ہی یقیناً اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بچے ضرور اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے۔ اس نے بستر چھوڑ کر کسل مندی سے انگڑائی لی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ کمرے سے باہر آنے کے بعد جو پہلا منظر اسے نظر آیا، اس کی اب وہ عادی ہو چکی تھی۔ شہزاد کھانے کی میز پر بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا اور حارث سر جھکائے اسکول یونیفارم میں ملبوس ناشتے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ شہزاد اس طرح اپنے چائے کے کپ کو منہ سے لگائے اخبار پر نظریں جمائے رہا جیسے اس کے آنے کی خبر ہی نہ ہو، نہ سلام نہ دعا، اور اس معمول کی بھی اب امبر کو خوب عادت ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کچن میں جھانکا۔ 11 سالہ ہانیہ ناشتے کے نام پر کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ ڈبل روٹی کا سلائس پلیٹ میں رکھے وہ تندہی سے ان پر مارجرین لگا رہی تھی۔ بینا حسب معمول پیٹ موڑے چولہے کے پاس کھڑی اس طرح چائے بنانے میں مصروف تھی جیسے پیچھے ہونے والی کارروائی کا اسے کچھ علم نہ ہو۔ امبر کے کچن میں داخل ہونے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر ایک ایسی نظر کے ساتھ واپس مڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی جس کا مطلب اچھا تو اڑ گئی تھا۔ امبر نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے ہاتھ سے مکھن لگانے کی چھری لے لی۔ مجھے کیوں نہیں اٹھایا بیٹا؟ اس نے ہانیہ کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا۔ امی میں نے آواز دی تھی مگر آپ… کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں اتنی موٹی موٹی ہو رہی ہیں۔ معصوم ہانیہ کی تشویش پر بینا نے پھر مڑ کر ایک طنزیہ نگاہ ڈالی جیسے کہہ رہی ہو کوئی نئی بات کرو۔ امبر نے بیٹی کے گالوں پر آئی بکھرے بالوں کی لٹیں پیار سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹا، رات سر میں درد تھا، نیند بھی نہیں آئی ٹھیک سے۔ چلو تم باہر بھائی کے پاس، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ بچوں کو ناشتہ دے کر وہ اپنی چائے کی پیالی لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ شہزاد جا چکا تھا۔ حارث اس کی موجودگی میں جس طرح سہما ہوا تھا، اس کے جانے کے بعد اب نسبتاً سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ امبر کا سر بھاری ہو رہا تھا، لیکن اسے بھی نوکری پر پہنچنا تھا، مزید آرام کرنے کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ شہزاد ماموں کب گئے؟ اس نے 9 سال کے حارث کی شرٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ حارث نے صرف کندھے اچکائے، یعنی پتہ نہیں۔ تم نے سلام کیا تھا انہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس بار حارث نے پلیٹ پر سے نظر اٹھا کر پہلی بار ماں کی آنکھوں میں جھانک کر ٹھوس آواز اور حتمی لہجے میں کہا، نہیں۔ اس کی اس ایک نظر اور نہیں کے بعد اسے مزید سوال کرنے کی ہمت نہ رہی۔ بچوں کو اسکول کی ویگن میں بٹھاتے اور ہاتھ ہلا کر رخصت کرتے ہوئے اس نے پھر حارث پہ نگاہ ڈالی۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا معصوم بے ضرر بچہ، شہزاد کو جانے اس سے خاص طور پر کیا پرخاش تھی۔ آتے جاتے خون کی نظروں سے دیکھنا تو ہمیشہ ہی سے تھا، لیکن اس کی اصل نفرت اور بیزاری اس دن پتہ چلی جب اسے طلاق لے کر میکے آئے تقریباً 6 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ ان 6 مہینوں میں اس کے پیاروں کے رویے اس تیزی سے بد سے بدتر ہوئے تھے کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اماں کی جلی کٹی صلواتیں، ابا کی بات بے بات نصیحتیں، بینا کی چپتی طنزیہ نگاہیں اور چرکے، اور شہزاد کے سلگتے جملوں کی آتش بازی، یوں تو اب معمول کا کام تھا، لیکن وہ دن جب شہزاد نے ایک چھوٹی سی بات پر حارث کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اسے زمین پر گرایا اور اس کے پیٹ میں ایک زوردار لات رسید کی، قیامت کا تھا۔ وہ جب حارث کے زور سے بلبلانے کی آواز پر ہلا کر کمرے سے نکل کر باہر آئی تو سامنے کے منظر نے اس کی آنکھوں کے آگے تارے نچا دیے تھے۔ 24 سال کا لمبا چوڑا شہزاد غصے میں آگ بگولا اس کے زمین پر گرے کمزور نحیف بچے پر اس طرح جھکا کھڑا تھا جیسے بس چلے تو جان ہی نکال لے۔ حارث اپنے پیٹ کو پکڑے دوہرا ہو گیا تھا اور بے آواز رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے کچھ ایسی بے یقینی سے ہراساں ہو کر شہزاد سے پوچھا جیسے اب بھی اسے گمان ہو کہ وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے حقیقت نہیں ہو سکتی۔ شہزاد اسی طرح حارث پر جھکا اسے خون کی نظروں سے گھورتا رہا۔ اب اس نے آگے بڑھ کے پورے جسم کے زور سے شہزاد کو دور ہٹایا اور حارث کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حارث کی بے آواز سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ وہ ساری جان سے کانپ رہا تھا۔ ہوا کیا ہے آخر؟ تم نے مارا ہے اسے؟ کیوں؟ اس نے ببھرتی سانسوں کے ساتھ شہزاد سے پھر پوچھا۔ پوچھو اسی سے، اپنے لاڈلے سے، کیا کیا ہے اس نے؟ کیا بولتی بند ہو گئی اس خبیث کی؟
شہزاد نے سارے مارکے کے دوران بکھر جانے والے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ حارث کی ہچکیاں مزید بڑھ گئیں۔ امبر ہکا بکا شہزاد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کمینے کو 1000 بار منع کیا ہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کرے، مگر باز نہیں آتا۔ میرے بیٹ کا بیڑا غرق کر دیا ذلیل نے پانی گرا کر۔ اب یہ کروا کے دے گا مجھے اتنے بہت سارے کھلاڑیوں کے آٹوگراف؟ اس کی اوقات ہے؟ بھک منگا کہیں کا۔ اس نے جیسے غصے کی ایک نئی لہر کے ساتھ پھر آگے بڑھ کر حارث کو ٹھڈا لگانے کی کوشش کی، مگر امبر کی شعلہ برساتی نظروں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ شہزاد کا یہ کرکٹ بیٹ اس کی بچپن سے جان تھا، جو اسے اس کی 13ویں سالگرہ پر ابا نے دیا تھا۔ جب سے اس بیٹ پر اس نے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیل کر ڈھیر سارے کھلاڑیوں کے دستخط جمع کیے تھے۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ امبر نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی تو وہ نظر آ گیا۔ شہزاد کی متاع حیات وہ بیٹ قریب ہی صوفے سے ٹکا کھڑا تھا۔ اس نے تھوڑا سا آگے ہو کر اسے ہاتھ میں لے لیا۔ بیٹ کا ہینڈل گیلا ہو رہا تھا اور پانی کی کچھ چھینٹیں ہموار سطح پر بھی پڑے تھے، جس نے ایک آٹوگراف کو معمولی سا دھندلا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ٹھیک تو ہے؟ اس نے اب تقریباً غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے چلا کر کہا۔ یہ ٹھیک ہے؟ ہیں؟ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ شہزاد نے جھپٹ کر بیٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اپنے لاڈلے کی کوئی غلطی نظر بھی آتی ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی گستاخ تھا۔ سارے بیٹ کا ستیہ ناس کر دیا منحوس نے۔ زبان سنبھالو اپنی شہزاد، میرے معصوم بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اوپر سے بدتمیزی کرتے ہو۔ اب وہ پوری جان سے کانپ کر چیخی تھی۔ چلاؤ مت آپی، یہ تمہارا سسرال نہیں ہے جہاں سے اسی طرح چیخنے چلانے اور زبان درازی کرنے پر دھکے دے کر نکالی گئی ہو۔ اماں ابا ٹھیک کہتے ہیں، اپنی بڑبڑیا زبان کو قابو میں رکھتی تو ان مصیبتوں کو ہمیں نہ بھگتنا پڑتا۔ اس بغیرت انسان کے سپولیے، پہلے ہماری رقم کھا گیا اور اب عیش کر رہا ہے انہیں ہمارے سر تھوپ کے۔ شکر کرو تمہیں اور تمہارے ان کیڑوں کو سر چھپانے کا آسرا ہے اس چھت کے نیچے۔ یہاں سے بھی دھکے دے کر نکال باہر کی جاؤ، ایسی حرکتیں مت کرو۔ شہزاد کے الفاظ آگ کی طرح اس پر برسے۔ سنبھولیے؟ کیڑے؟ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ وہ ششدر کھڑی رہ گئی تھی۔ اور سمجھا لو اپنے ان فقیروں کو، شہزاد نے جاتے جاتے عین اس کی آنکھوں کے آگے شہادت کی انگلی نچا کر کہا۔ اب میرے کمرے کے آس پاس بھی پھٹکے تو ان کی ٹانگیں اور سر دونوں توڑ دوں گا۔ اپنی نفرت بھری نگاہ حارث پر آخری بار ڈال کر وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے، ذلت، بے بسی، بے عزتی کی گرداب میں پھنسی وہ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح کھڑی دروازے کے ہلتے پردے کو دیکھتی رہی۔ جب بہزاد نے آ کر اس کے قدموں میں اب تک اوندھے پڑے حارث کو آہستگی سے اٹھایا تو گویا وہ کسی خواب سے جاگ گئی۔ اب اسے پہلی بار پتہ چلا کہ سارے ڈرامے کے دوران اس کے آس پاس ایک ایک کر کے رفتہ رفتہ سارے گھر والے آ کر جمع ہو گئے تھے، ابا، اماں، بینا، بہزاد، لیکن کسی نے اس سارے واقعے کے دوران ایک لفظ نہیں کہا تھا، شہزاد کو ڈانٹ کر چپ نہیں کرایا تھا، کسی نے اس کی بدتمیزی اور بدلحاظی پر سرزنش نہیں کی تھی۔ اماں ابا خاموش تماشائی بنے رہے تھے۔ شہزاد نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کئی ہزار کی ٹیوشنیں کر رکھی تھیں، جن کا ایک معقول حصہ ہر مہینے اماں کے ہاتھ میں آتا تھا۔ انجینئرنگ کرنے کے بعد مل جانے والی تگڑی ملازمت، ابا کی ریٹائرمنٹ کی حد کو پہنچتی نوکری کے بعد اس گھر کا سہارا نمبر 1 بننے والی تھی۔ ایسے کماؤ پھوت بیٹے کو ٹوکنے یا ناراض کر دینے کا یہ گھر متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کا شہزاد کو بھی بخوبی اندازہ تھا۔ کچھ سال پہلے شروع ہونے والی خود سری اور بدتمیزی اب کھل کھیل رہی تھی، اور کس کی مجال تھی کہ اس کھیل کے آگے بند باندھ سکتا۔ ابا خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، بینا پھر باورچی خانے میں گھس گئی، بہزاد حارث کو پچکار کر باہر لے گیا، اور اماں نے ایک ٹیڑھی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے جاتے ہوئے بس اتنا کہا، بغیر ناشتے کے چلا گیا۔ اب سارا دن بھوکا پیاسا خوار ہوگا سارے شہر میں، مگر کسی کو احساس ہو تب نہ۔ احساس؟ ہاں، اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ وہ گھر نہیں ہے جہاں اس نے بچپن سے جوانی تک کے 21 سنہرے سال لاڈ پیار اور اپنائیت کے غرور کے ساتھ گزارے تھے۔ اس کے ابا وہ ابا نہیں تھے جن کے گلے میں باہیں ڈال کر اس نے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت مانگی تھی تو اماں کی لاکھ مخالفت کے باوجود مل گئی تھی۔ اماں وہ اماں نہیں تھیں جو پڑھائی کے دوران اس کے روکھے بالوں میں ڈھیر سا تیل ٹھونک کر کس کس کے چوٹیاں باندھتی تھیں اور روز صبح بادام والا دودھ زبردستی پلاتی تھیں۔ اس کے بہن بھائی وہ نہیں رہے تھے جو اس کی ایک تیکھی نظر سے ڈرتے تھے اور جن پر وہ بڑی بہن کا مان بھرا حق جب چاہتی تھی ڈانٹ کر، جرح کر کے، لاڈ سے، پیار سے منوا لیتی تھی۔ یہ تو کوئی اور لوگ تھے، لا تعلق، بے حس، سرد نہر، بے پرواہ اور اجنبی لوگ، جو اس کو اور بقول شہزاد اس کے سپولیوں کو اس لیے بادل نخواستہ گوارا کیے ہوئے تھے کہ نہیں کریں گے تو دنیا کیا کہے گی۔ اب وہ ایک بیٹی، بہن کچھ بھی نہیں تھی، اب بس وہ ایک مطلقہ تھی،
اس خاندان کے لیے وجہ رسوائی، گالی یا مصیبت، اور مصیبت بھی ایسی جسے چھٹکارا مل جانے کی جلد یا بدیر کوئی آس بھی نہیں تھی۔ چائے اس کے سامنے رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ اس دن کے بعد سے اس گھر میں وہ اجنبیوں کی طرح رہنا سیکھ گئی تھی۔ سب کی پسند ناپسند، ترجیحات، موڈ دیکھ کر جینا سیکھ گئی تھی۔ اب وہ ایک خاموش، صلح جو، کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی امبر تھی۔ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو سمیٹے سمیٹے اس نے پچھلے 2 سال گزار دیے تھے۔ زمانے کا سامنا کرتے گھبرانے لگی تھی۔ کوئی شناسا چہرہ نظر آ جاتا تو اجنبی بن جاتی تھی۔ ہانیہ اور حارث کو بھی اس ماحول اور ارد گرد نے وقت سے بہت پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ اب شرارتیں کرنے والے چلبلے بچے نہیں تھے۔ انہیں اس بات کا علم اور عقل بہت پہلے آ گئی تھی کہ ان کی محبت، خیال اور دلداری اس گھر میں ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ درجہ اول کی ترجیحات گھر کے دوسرے مکین اور معاملات تھے۔ نانا نانی کے پیار میں ان کا حصہ یہ نہیں تھا کہ بالکل تھا ہی نہیں، لیکن وہ گرم جوشی، وہ اپنائیت مفقود ہو چکی تھی جو اس گھر کا مستقل مکین بننے سے پہلے تھی۔ اب بھی نانا باہر سے کچھ خاص کھانے کو لے آتے تو آوازیں دے دے کر سب کو بلاتے، یا نانی بازار سے خریداری کر کے آتی تو ان میں سے کسی نہ کسی کے لیے کپڑے یا کھلونے لے آتی، لیکن پھر بھی ایک تکلف کی دیوار تھی جو انہیں نانا نانی سے لپٹ کر فرمائشیں کرنے یا ان کے پاس لیٹ کر کہانیاں سننے سے روک چکی تھی۔ انہیں اس بات کا ادراک بہت اچھی طرح ہو چکا تھا کہ سب اس وقت تک اچھا رہتا ہے جب تک وہ ناک کی سیدھ میں اپنے لگے بندھے معمولات پر چلنے والے خاموش، سنجیدہ، بردبار بچے رہتے ہیں۔ اس ادراک نے انہیں گھر کے کاموں میں حصہ لینا، سب کی شکل اور موڈ دیکھ کر بات کرنا اور جتنی ضرورت ہو اتنا سب کے بیچ میں رہنا بھی سکھا دیا تھا۔ اس گھر میں اگر کوئی تھا جس کی موجودگی میں وہ اس تکلف کی دیوار کو توڑ کر پھر سے خوش باش، بے فکرے بچے بن جاتے تھے تو وہ بہزاد تھا۔ بہزاد ماموں کی صورت دیکھتے ہی ان کے چہرے کھل جاتے تھے۔ پڑھائی سے جب بھی وقت ملتا، ماموں اور بھانجا بھانجی یا تو سائیکل کی سیر کو نکل جاتے یا باہر گلی میں دیر تک کرکٹ کھیلتے۔ بہزاد بھی اب بچہ نہیں رہا تھا۔ آپ ہی سے گھر میں جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ کسی گنتی میں نہیں تھا۔ اس کے کہی کہ اول تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور اگر وہ کبھی کبھار اپنی حد سے نکل کر کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتا تو اس کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح دبا دی جاتی۔ اپنی آپی کے کندھے پر پہلے کی طرح سر رکھ کر وہ اب بھی اونگ لیتا، یہاں وہاں کی اوٹ پٹانگ باتیں اور مذاق کر کے اس کی خواہ دلجوئی کیے جاتا، یا بچوں کو بازار سے قلفی یا آئس کریم کھلا کر خوش کر کے لے آتا۔ اس سے زیادہ اس کے بس اور اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ ایک اور ہستی جس کا سایہ امبر کے لیے اس کڑی دھوپ میں سائبان جیسا تھا وہ آپا کی تھی۔ اب ان کا میکے آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ 4 بچوں کے گھر نے انہیں بہت مصروف کر دیا تھا، یا شاید انہوں نے خود ہی اتنی مصروفیت لاد لی تھی کہ ادھر کا رخ کم سے کم کر سکیں۔ انہیں امبر کے آنے کے بعد اپنے میکے جانے کے دوران شروع میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ ہونے والا امتیازی اور خاص سلوک امبر کو دکھی کرتا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ امبر ان کے بچوں کے اوپر جان چھڑکتی ہے، اور کسی ملال یا احساس کا اس نے کبھی شائبہ بھی نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ان کے اپنے دل پر آرے چلتے جب نانی کے پاس گھسے یا گود میں چڑھے ان کے لاڈ اٹھواتے بچوں کے پاس سے وہ اپنے بچے لے کر خاموشی سے اٹھ جاتی، یا ان سے پوچھ کر فرمائشی کھانے بنوائے جاتے تو امبر کا چہرہ مدھم پڑ جاتا۔ ایک آدھ مرتبہ انہوں نے بینا اور شہزاد کو ٹوکنے اور سمجھانے کی کوشش کے نتیجے میں خود بھی جس بدلحاظی اور بدتمیزی کا نقشہ دیکھا تھا، اس کے بعد وہ اپنی عزت اپنے ہاتھ کے تحت خاموش ہو گئی تھیں۔ اماں اور ابا سے کچھ کہنا سننا بیکار تھا، انہیں ہی احساس ہوتا تو کیا بات تھی۔ یوں اب وہ کبھی کبھار تھوڑی دیر کو آ کر چلی جاتی، لیکن جتنی دیر رہتی امبر اور اس کے بچوں کی خوشنودی میں لگی رہتی۔ کپڑے، کتابیں، کاپیاں امبر کے لاکھ منع کرنے پر بھی لے آتی، اور ہانیہ اور حارث کو کسی نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے امتحان یا ٹیسٹ کا انعام کہہ کر پکڑا جاتی۔ ایسے ہی کسی موقع پر ان کے جانے کے بعد بینا نے امبر کے سر پر کھڑے ہو کر کہا تھا، آپا تو ایسے کرتی ہیں جیسے بس ایک وہی سگی ہیں، باقی سب تو سوتیلے ہیں۔ ہاں بھئی، ہفتے 2 ہفتے میں کچھ گھنٹوں کی خاطرداری دلجوئی کرنا کون سا کارنامہ ہے؟ ہماری طرح صبح شام شکلیں برداشت کرنا پڑیں تو پوچھے۔ ہوں۔ امبر نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اب اسے کچھ دیر میں اسکول کے لیے نکل جانا چاہیے تھا، ورنہ پھر دیر ہو جائے گی۔ اس نے خاموشی سے ٹھنڈی چائے سے بھری پیالی لے جا کے سنک میں اڈیل دی۔ سوتیلے؟ اور کیسے ہوتے ہیں سوتیلے؟ کبھی کبھی اسے واقعی اعتبار نہیں آتا تھا کہ یہ سب اس کے سگے ہیں، یا سگے بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ اس نے اب سے کچھ سال پہلے کسی اور سے یہ باتیں سنی ہوتی تو اسے دیوانے کی بڑ سمجھتی، یا خواتین کے کسی ڈائجسٹ میں چھپنے والی مسالے دار گھریلو کہانی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا جس پر عام لوگوں کا یقین کرنا مشکل تھا۔ اور کیوں ہو رہا تھا؟ کیا دنیا میں کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوتی؟ اور اگر ہوتی ہے تو کیا سب کے گھر والے ایسے ہی فرعون بن جاتے ہیں؟
یا صرف اس کے گھر والے ہی انوکھے تھے؟ اس کی طلاق اس کا سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھی. اس کے نصیب میں ایسا ہونا لکھا تھا سو ہو گیا تھا، اور ایسا بہت پہلے ہو گیا ہوتا اگر وہ صبر کی رسی دراز نہ کیے جاتی. پہلی بار اس کے صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہوا تھا جب اپنی پہلوٹی کی بیٹی کی پیدائش کے بعد کے 3 ہفتے میکے میں گزارنے کے بعد سسرال آئے ہوئے اسے چوتھا دن تھا. بچے کی ولادت اور مسلسل کئی ہفتوں کی جگائی نے اس کی حالت خراب کر دی تھی. تھکن اور نیند نے اس کے وجود کو چاروں طرف سے جکڑ رکھا تھا. میکے میں تو پھر بھی اماں دن کے وقت کچھ گھنٹے جب تک وہ ننھی سی جان پیٹ بھرے سوئی رہتی اسے سنبھالے رکھتی اور وہ الٹی سیدھی پڑ کے جھپکی لے لیتی. لیکن سسرال آنے کے بعد اس سے یہ سہارا بھی چھن گیا تھا. آفاق کو اپنی نیند دنیا کی ہر چیز سے پیاری تھی، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن اولاد سے بھی پیاری تھی، یہ اسے اب پتہ چلا تھا. اس کی آمد کے تیسری رات، بیٹی کی رات 2 بجے تک مسلسل رونے کے بعد آفاق نے سر پر چڑھے دونوں تکیے جھنجھلا کر دور پھینکے اور بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سر پکڑ کر کہا، کیا مصیبت ہے آخر؟ کیوں چپ نہیں ہوتی یہ؟ امبر نے اپنے نیند میں ڈولتے وجود اور بیٹی کو مستقل تھپیاں دے دے کر چپ کرانے کی کوشش میں مصروف شل ہوتے بازو ایک لمحے کو روک کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا. کیوں روئے جا رہی ہے یہ؟ اس نے پھر تقریباً سر نوچتے ہوئے پوچھا. امبر نے پھر سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ اس سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. وہ کیا جانے کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟ پیٹ میں درد، کوئی اور تکلیف، یا بس یوں ہی حسب معمول نوزائیدہ بچوں والا رونا؟ اپنی اماں کے گھر 1.25 مہینے کو گئی تھی تو لگ کر رہ ہی لیتی، کچھ تو سمجھ آتی ہے. ری ری ری. اس نے پھر سر پکڑ کر جمائی لی. بچہ جتنی جلدی اپنے گھر کا عادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. اور پھر مجھے بھی اپنے کمرے کا آرام چاہیے تھا، ہر چیز جگہ پر رکھی ہوئی مل جائے. وہاں دوسروں کی بھی نیند کب تک خراب کرتی؟ دوسرے؟ اچھا، ان کی نیند کا تو بڑا خیال ہے تمہیں، اور جو میرا جاگ جاگ کے حلیہ خراب ہو گیا ہے. اس نے پھر مٹھیاں بھیج کر کہا، یہ بچہ ہے آپ کا، ہمارا، ہم اس کے لیے نہیں جاگیں گے تو؟ اچھا زبان مت چلاؤ، جینا حرام ہو گیا ہے. اس نے دھڑ سے تکیا کھینچا، چادر گھسیٹی اور یہ جا وہ جا. اسے معلوم تھا کہ اب موصوف نیچے کی منزل پر کونے والے اسٹور نما کمرے میں پڑے پرانے پلنگ پر اگلا دن چڑھ آنے تک استراحت فرمائیں گے. اس چھوٹے سے کمرے کی خوبی یہ تھی کہ گھر بھر میں بچنے والا شور اور دن کی روشنی وہاں سب سے آخر میں پہنچتی تھی. یوں وہ کمرے میں ری ری کرتی ننھی سی جان کے ساتھ حسب معمول اکیلی رہ گئی. دوسری صبح جب وہ بچی کو نہلا دھلا کر ساس کے حوالے کرنے آئی تاکہ کچھ دیر لیٹ کر نیند لے لے تو وہاں ان کی گود میں سر رکھے لیٹے آفاق کو دیکھ کر ٹھٹک گئی. گھڑی پر نظر ڈال کر اتنا یقین تو ہو گیا کہ کمرے میں لگی گھڑی صحیح وقت ہی بتا رہی ہے اور ابھی دوپہر کے 4 نہیں بلکہ صبح کے 9 ہی بجے ہیں. لیکن اس نے بچی ساس کی طرف بڑھائی تو انہوں نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالتے ہوئے بغیر ہاتھ بڑھائے کہا، اب اس وقت تو اس کو تھوڑی دیر کو سو لینے دو، ساری رات جاگتا رہا میرا بچہ. بچہ؟ امر نے ایک نظر ساس پر ڈالی. اس کے اپنے ہاتھوں میں 3 ہفتوں کی ہانیاں تھی. ان کی گود میں سر ڈالے پڑے 28 سالہ لہیم شہیم مرد کو ان کا بچہ کہنا اس سے آج جتنا عجیب لگا آج سے پہلے کبھی نہ لگا تھا. مگر یہ تو 2-2:30 بجے چلے گئے تھے باہر سونے. اب اس نے بچی ان کی طرف بڑھانے کی کوشش ترک کر کے اس کو اپنے کندھے سے لگا لیا. اس مرتبہ آفاق نے آنکھوں پر رکھا بازو ہٹا کر اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. ایک مرتبہ اس کی نیند اچاٹ ہو جائے تو پھر کہاں آتی ہے، جانتی نہیں ہو اسے؟ ساس نے پھر ٹیڑھی نظر امبر پر ڈال کر آفاق کے بالوں میں انگلیاں چلائیں. نڈھال ہو گیا غریب کچھ دنوں میں. امبر کی جان سلگ گئی. نڈھال تو وہ ہو گئی تھی، 9 مہینے کا حمل، پیدائش، 24 گھنٹے کی جگائی، بچے کے کام، کمزوری، آرام کی کمی. آفاق کس بات پر نڈھال ہو گئے تھے؟ اب سنتا بھی نہیں ہے. کب سے کہہ رہی ہوں کہ جا کر میرے کمرے میں سو جاؤ، کچھ تو نیند پوری ہو. آفاق کی امی نے پھر گویا دیواروں سے بات کی. ہاں واقعی اب سو جائیں، انہیں کون سا کسی کام پر جانا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، مزے سے نیند پوری کریں. جان سلگنے پر پلٹ آنے والی پرانی امبر نے اس ایک لمحے میں اتنا کہہ تو دیا، لیکن کہتے کہتے ہی اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کے منہ سے کیا نکل گیا ہے. آفاق نے اب کی بات پوری آنکھیں کھول کر اسے 2 لمحے گھورا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا کہا؟ اس نے اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے پوچھا. کیا کہا ہے؟ امبر نے بچی کو کندھے سے اٹھا کر سینے میں بھینچ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تو وہ لپک کر سامنے آ گیا. کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کیا کہا ہے تم نے؟ اب وہ اس کا بازو دبوچے کھڑا تھا. وہ خاموش رہی تو اس نے پھر کہا، اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ جب تک جواب نہیں دو گی یہاں سے جانے نہیں دوں گا. امبر نے کنکھیوں سے ماتھے پر تیوری ڈالے بیٹھی ساس کو دیکھا. شاید وہ کچھ کہیں آفاق سے،
لیکن وہ یوں بیٹھی ساڑی کے پلو سے کھیل رہی تھی جیسے سامنے کا منظر انہیں نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ جانے دے مجھے، اب اس نے بازو چھڑاتے ہوئے ذرا زور سے کہا۔ بکو پہلے جو ابھی بکا تھا۔ اس نے پہلے سے زیادہ طاقت سے امبر کا بازو جکڑ لیا۔ تو کیا غلط کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ کون سا نوکری پہ؟ بے عزتی، بے آرامی اور چڑچڑاہٹ نے بالآخر اسے اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا جہاں برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا جملہ پورا ہو جائے اس کی بھی آفاق میں کہاں برداشت تھی۔ اس کے الٹے ہاتھ کے تھپڑ نے امبر کا جبڑا ہلا دیا۔ بچی جو اس کی گود سے گرتے گرتے بچی تھی نے جاگ کر چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ امبر گنگ سی اپنے گال پر ہاتھ رکھے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ ساس اطمینان سے اٹھی اور کچن میں چلی گئیں۔ امبر نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ کمرے سے باہر کسی کے سامنے کوئی مارکا نہ ہو، لیکن آج نہ صرف مارکا ہوا تھا بلکہ آفاق نے پہلی بار اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ تانا، ہر وقت تانا، ذلیل عورت، اس کے علاوہ کچھ آتا ہے تجھے؟ اب آفاق کے منہ سے ایسے ایسے پھول جھڑ رہے تھے جس کی اسے نہ جانے کس خوش فہمی کے زیر اثر امید نہ تھی۔ نوکری نوکری، سن سن کے کان پک گئے۔ کیا نہیں ہے؟ کس بات کو ترستی ہو تم؟ کیا کمی ہے؟ عیش لگے ہوئے ہیں، ہل کر پانی بھی نہیں پینا پڑتا تمہیں، اور کیا چاہیے؟ اس کے بازو پر اب آفاق کی گرفت اتنی کڑی تھی کہ اس کی انگلیاں لگتا تھا کسی بھی لمحے گوشت کے اندر اتر جائیں گی۔ کس بات کو ترستی ہوں؟ اس عزت اور وقار کو ترستی ہوں میں جو اس گھر میں آپ کی بیوی اور بہو کی حیثیت سے میرا حق ہے۔ اس مان کو ترستی ہوں جو لینے والے کا نہیں دینے والے کا ہوتا ہے۔ اس حیثیت کو ترستی ہوں جس کے طفیل چھوٹے عزت اور بڑے پیار دیتے ہیں۔ اب وہ بھی ترکی بترکی کھل کر برسی۔ ہانیہ نے اس کی گود میں اب حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بے چین ہونے سے اس کے گرد لپٹا کمبل کب کا فرش پر گر چکا تھا اور اس کے ٹھنڈے ہوتے ننھے ننھے پاؤں ماں کے سینے پر مچل رہے تھے۔ ہاں، تمہیں تو یہاں دروازے پر ڈالا ہوا ہے نا ہم نے، چیسڑے لگے ہوئے ہیں تمہارے اوپر، آدھے پیٹ کھانے کو ملتا ہے تمہیں، لاتوں جوتوں سے تواضع ہوتی ہے تمہاری صبح شام، ناشکری بے وقوف عورت۔ آفاق پورے حلق کے بل دہاڑا۔ امبر نے پھر کچھ کہنے کو منہ کھولا تو اس نے لپک کر اس کا جبڑا ہاتھوں میں جکڑ کر کس لیا۔ خاموش خاموش! آفاق کی امی باورچی خانے سے برآمد ہوئی اور بے حد اطمینان سے امبر کے ہاتھوں میں مچلتی حلق پھاڑتی ہانیہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ فرش پر پڑا کمبل اٹھا کر اس کے گرد لپیٹتے ہوئے انہوں نے بہت پرسکون انداز میں آفاق کا کندھا پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چلو چلو آؤ بیٹھو، چھوڑو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امبر نے زوردار جھٹکے سے اپنا منہ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ اسے تھپڑ پڑنے سے لے کر اب تک وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی، نہ آفاق کی اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی سرزنش، نہ کسی کو چپ کرانے کی کوشش۔ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی؟ مجھے مارا ہے آپ کے بیٹے نے، ایسا کیا کہہ دیا تھا میں نے، بتائیں؟ بی بی، مار کھانے کی باتیں کرو گی تو پھول تو برسیں گے نہیں تم پر۔ ہم نے تو اپنے میاں سے کبھی تھپڑ نہیں کھائے۔ عورت اپنی زبان قابو میں نہ رکھے تو مرد کے ہاتھوں سے قابو میں رہنے کی امید بیکار کی بات ہے۔ انہوں نے پھر اسی پرسکون عام سے لہجے میں جواب دیا جس سے امبر کی روح سلگ گئی۔ اس نے چلا کر کہا، جیسے آپ کے میاں ہیں ویسا آپ نے اپنے بیٹے کو بنایا ہوتا تو میری زبان کھلتی ہی کیوں؟ کمانے والے شوہر کی عزت دار بیوی کا راج کمایا ہے آپ نے ساری زندگی، بہو کا دکھ، اس کی محرومی آپ کیا جانے؟ میری ماں سے زبان چلاتی ہے؟ میری ماں سے؟ تیرے کمانے والے شوہر کی تو ایسی کی تیسی؟ معافی مانگو میری ماں سے، ابھی، فوراً۔ آفاق نے اب اس کی گردن جکڑ لی۔ امبر نے پھر اپنی گردن جھٹکے سے چھڑائی اور چلا کر کہا، معافی؟ کس بات کی معافی؟ امی کی آواز آئی۔ دفع کرو آفاق، جانے دو۔ نہیں، ایسے کیسے جانے دوں؟ اس نے بدتمیزی کی ہے آپ کے ساتھ، معافی تو اس کا باپ بھی مانگے گا۔ خبردار اگر میرے باپ کو بیچ میں لائے تو۔ امبر نے بفر کے کہا، اچھا، آپ کے باپ کی تو بڑی اوقات ہے، میری ماں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب تو تمہارا باپ ہی معافی مانگے گا تو تم اس گھر میں رہو گی، چلو نکلو۔ اب آفاق نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ جاؤ جاؤ اپنے عزت دار باپ کے گھر، اسے لے کر آؤ تاکہ وہ میری ماں سے معافی مانگے، ورنہ صورت مت دکھانا اپنی، نکلو نکلو یہاں سے۔ کیوں جاؤں میں کہیں؟ اب امبر نے بھی ببھر کر ترکی بترکی کہا، نہیں جاؤں گی میں کہیں، جاؤ، نکالو کیسے نکالتے ہو مجھے؟ نہیں جاؤ گی؟ آفاق کی آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ نکل یہاں سے، ابھی، اسی وقت۔ اب ایک ہاتھ کی گرفت امبر کے جکڑے بازو پر مزید مضبوط کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس نے اپنی پوری طاقت سے امبر کو برآمدے میں کھلنے والے دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ تکلیف کی شدت سے دوہری ہوتی امبر نے بھی اپنی پوری جان آگے نہ بڑھنے پر لگا دی۔ اس مزاحمت نے آفاق کے رہے سہے اوسان خطا کر دیے۔ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے
اس نے امبر کے جکڑے بالوں کو جھٹکا دے کر اوپر اٹھایا اور اس کے کرب سے بگڑے چہرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دہاڑا، آج قصہ ہی ختم، ذلیل زبان دراز بے وقوف عورت، نکل میرے گھر سے، طلاق دی میں نے تجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے آگے کچھ کہتا، آفاق کی امی اس سارے ڈرامے کے دوران پہلی بار جیسے ہوش میں آتے ہوئے لپک کر آگے بڑھی اور آفاق کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہولا کر چیخیں، ارے رے رے، کیا کرتا ہے لڑکے؟ امبر ہکا بکا کھڑی تھی، اس کے کانوں میں آفاق کے کہے اس ایک جملے کی بازگشت گونج رہی تھی، طلاق دی میں نے تجھے، طلاق دی میں نے تجھے، طلاق دی میں نے تجھے، طلاق دی میں نے تجھے۔ اس کے آس پاس کے ماحول پر دھواں دھار طوفان کے بعد گویا سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کا شوہر اس کے سامنے آگ بگولا بنا کھڑا تھا، بیٹی رو رو کر نہ جانے کب بے حال ہو کر چپ ہو چکی تھی، اور ساس اسے ایک ہاتھ سے گود میں سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے اپنے بیٹی کی پیٹھ سہلا سہلا کر اور اس کو پچکار پچکار کر ٹھنڈا کرتے ہوئے صوفے پر بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس ایک لمحے میں نہ جانے کیا ہوا کہ بغیر سوچے سمجھے اس نے جھپٹ کر بیٹی کو ان کی گود سے گھسیٹا، زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور آندھی طوفان کی طرح گھر کا گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ سڑک پر آ کر رکشے میں بیٹھنے تک اس کا دماغ معاف تھا۔ گھر کا پتہ بتا کر جب اس نے بیٹی کو سینے سے بھینچ کر رکشے کی پشت سے ٹیک لگائی تو اسے پہلی بار اپنے آنسوؤں سے تر چہرے، بکھرے بالوں اور بے ترتیب حلیے کا احساس ہوا۔ رکشے والے کی آئینے سے جھانکتی کھوجتی نظروں سے آنکھ چراتے ہوئے اس نے ہاتھوں سے رگڑ کر اپنا چہرہ صاف کیا اور رکشے میں آتی تیز ہوا سے مزید بکھرتے بالوں پر دوپٹہ تان لیا۔ اب اس کے اندر ہتک کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کیسے کھڑے کھڑے آفاق نے اسے ایک طلاق دے دی تھی، کچھ سوچے سمجھے بغیر، اور کس بات پر؟ اسے گھر سے خالی ہاتھ اس اجڑی حالت میں نکلتے دیکھ کر اس کی ساس نے ایک آواز تک نہیں دی تھی۔ نفرت کی ایک شدید لہر اس کے اندر دور تک پھیل گئی۔ طلاق کے صدمے سے معاف ہوتے ذہن نے ہوش و حواس میں واپس آتے ہی اب اسے غصے کی آگ میں جھونک دیا۔ ہوں، معافی، میرے باپ کی جوتی مانگے گی معافی، مر جاؤں گی مگر واپس نہیں جاؤں گی۔ غصے اور نفرت کے ساتھ اپنی بے عزتی اور بے بسی کے احساس پر اس کی آنکھیں پھر ڈبڈبانے لگیں۔ اس نے پھر بیٹی کو بھینچ کر سینے سے لگایا اور رکشے سے باہر دوڑتی بھاگتی دنیا پر اپنی خالی نظریں جما دیں۔ لیکن اس کا مر جانے پر بھی واپس نہ جانے کا ارادہ ایسی ریت کی دیوار ثابت ہوا جس کے ساتھ اس کی انا، اس کی خودداری، اس کی عزت سب ڈھہ گئی۔ اماں نے اس کو یوں بے حال گھر میں داخل ہوتے دیکھا اور دہل کر کلیجہ تھام لیا۔ بینا نے ہانیہ کو اس کی گود سے لیا تو اس نے آگے بڑھ کر تخت پر بیٹھی اماں کی گود میں سر رکھ کر سسکنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوال کر کر کے باتیں کریت کریت کے اسے زچ کر دیا۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ بتاتے بتاتے عاجز آ گئی۔ ایک طلاق مل جانے کا شائبہ تک اس نے اپنی زبان اور وجود سے کسی کو پتہ نہ چلنے دیا، ورنہ جو قیامت اٹھتی اس کا اندازہ کیا اسے نہیں تھا؟ ابا فون کیے جانے پر دفتر سے گھر آ گئے۔ دیکھیں، پوچھیں اس سے، نہ جانے کیا کر کے آئی ہے۔ اماں نے ان کی صورت دیکھتے ہی انہیں سانس لینے کی مہلت دیے بغیر کہا۔ وہ کیا کر کے آئی تھی اس کی تفسیر اسے پھر دینا پڑی۔ آفاق نے تم سے کہا کہ نکل جاؤ تو تم نکل آئی ہو، سر جھاڑ منہ پہاڑ۔ اماں نے اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا تو اس نے تڑپ کر کہا، آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ میرا بازو پکڑ کر دروازے تک گھسیٹا تھا انہوں نے کہ جاؤ اپنے باپ کے گھر۔ غصے میں تھا، کہہ دیا ہوگا۔ 10,000 باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے بیچ میں، تو کیا یوں منہ اٹھا کر نکل پڑتے ہیں سڑک پہ؟ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اماں نے پھر آنکھیں نکال کر کہا۔ ابا نے آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں پھر ڈبڈبانے لگیں۔ بیٹا، تم سے بہت بار کہا ہے کہ اپنی زبان اور غصے پر قابو رکھا کرو، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ ابا کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ شوہر ہے وہ تمہارا، تم اس سے زبان چلاؤ گی تو اس کو غصہ آئے گا ہی، اور تمہاری اماں صحیح کہہ رہی ہیں، اتنی ذرا ذرا سی باتوں پر یوں گھر چھوڑ کر نہیں نکل آتے۔ بینا چائے لے آئی تھی۔ امبر نے اس کے پیالی بڑھاتے ہاتھوں کو دیکھ کر بھی چائے اس کے ہاتھ سے لینے کی کوئی کوشش نہیں کی تو اس نے چائے خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ابا میں نے کچھ نہیں کہا، وہ خواہ مجھ پر برس رہے تھے، میں نے تو بہت دیر بعد۔ اس نے جیسے سارا زور لگا کر ایک بار پھر انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ کوشش بے سود ہے۔ اماں کی آنکھوں کا نہ محسوس سا کیا جانے والا اشارہ پاتے ہی ابا اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے امبر کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ کہاں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ چلو وہاں چل کر پتہ کرتے ہیں ہوا کیا ہے، ابا نے پچکار کر کہا۔ لیکن ابا، بتا تو رہی ہوں، میں نہیں جاؤں گی اس طرح۔ ابا، آپ نہیں جانتے اسے، کس قسم کا آدمی ہے وہ، اسے اور شے ملے گی میرے اس طرح واپس جانے سے۔ ابا،
ابا! اس نے ان کے ساتھ ساتھ تقریباً گھسٹتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے اور سختی سے پکڑ لیا۔ اس کا کہنا سننا سب گویا دیواروں سے باتیں کرنا ثابت ہوا۔ سوئی ہوئی ہانیہ کو سینے سے لگائے جب وہ ابا کے ساتھ گاڑی سے اتری تو ایسا لگا کچھ گھنٹے پہلے نہیں، ابھی کچھ لمحے پہلے ہی وہ غصے میں تنتناتی بڑے بڑے ارادے باندھتی یہاں سے نکلی تھی۔ دوپہر کی دھوپ در و دیوار کو لپیٹ میں لے چکی تھی اور گلی میں آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ ملازم گیٹ کھول کر ان کو باہر کے کمرے میں بٹھا گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی ساس آ کر کونے والے صوفے پر ٹک گئیں۔ ابا کے سلام کا جواب انہوں نے یوں دیا گویا احسان کر رہی ہوں۔ ابا کھنکارے جیسے امبر کو کچھ یاد دلا رہے ہوں۔ اس نے ان کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ اب کیا؟ آخر ابا خود اٹھے اور اس کا بازو تھام کر اسے اس کی صوفے پر براجمان ساس کے قدموں میں بٹھا دیا۔ چلو معافی مانگو امبر، انہوں نے اس کے کندھے پر ایک ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہی۔ ساس نے اپنے ساڑی میں چھپے پاؤں سمیٹ کر دور کر لیے۔ معاف کر دیں، بچی ہے۔ ابا نے اسی طرح اس کے سر پر کھڑے کھڑے اس بار ذرا لجاجت سے کہا تو آفاق کی امی نے ان پر ایک نظر ڈال کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ آپ اس کی بڑی ہیں، یہ تو کم عقل ہے، بھول چوک بڑے معاف کر ہی دیتے ہیں۔ چلیں، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ ابا کے یوں کہنے پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اسی وقت اسے آفاق نظر آیا، ابا کے پیچھے دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے۔ نہ جانے کب آیا تھا وہ؟ ان کی آنکھیں ایک لمحے کو ملیں۔ اف! اس ایک لمحے کی نظر میں کیا کچھ نہیں تھا، تمسخر، جیت کا غرور اور امبر کی ذلت، بے بسی، کم حیثیتی۔ وہ اس کی ماں کے قدموں میں گردن جھکائے بیٹھی تھی، اپنے اوپر گرنے والی ایک طلاق کے برق سے جھلسی، ڈری، سہمی، معافی کی طلبگار، لاچار، بیچاری۔ اور اس کے باپ نے معافی مانگ لی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس دن، اس دوپہر، جب وہ ساس کے قدموں سے آفاق سے نظر چراتی اٹھی تو اسے اس حقیقت کا بہت اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ اس کی انا اور خودداری ڈرائنگ روم کے اسی فرش میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی ہے جہاں سے پاؤں اٹھا کر اس کی ساس بے اعتنائی سے چلتی باہر نکل گئی تھیں۔ اس کی اوقات اور حیثیت اس کے ابا اسے ان کے قدموں میں گرا کر طے کر گئے تھے، اور اب وہ کبھی وہاں سے سر اٹھا کر نہیں چل سکتی تھی۔ اس دن اس بچی کچی امبر احسان کی مکمل موت ہو گئی تھی، جو نڈر تھی، حاضر جواب تھی اور اپنی ذات کے حوالے سے پر اعتماد تھی۔